وعلیکم السلام. ہاں جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. یار اٹینڈنس لے لو. جوائن نہیں کیا محمد نے؟ جی یار آپ لے لیں. جی سر. رول نمبر 1 2 3 5 8 9 10 11 Present. 12 Present. 13 17 19 17 20 present. 21 23 24 پریزنٹ. 26 27 28 29 Present. 30 31 Present. 32 Present. 33 Present. 34 35 37 30 بھی present. 38 39 40 Present. 41 42 43 Present. 44 45 Present. 46 47 47 present. 48 49 49 present. 50 Present. 51 Present. 52 53 54 56 57 Present. 58 59 پھر ہو گئی ہے جی بیٹا اب کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ آرٹیکل 65 تک آپ نے پڑھایا تھا. 65 پڑھ لیا تھا ہم نے. جی سر. چلیں 65 جو ہے وہ ہے کمپوزیشن آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی. اس سے پیچھے آپ کو سارا سمجھ آ گیا بیٹا جو ہم نے پڑھا تھا؟ جی سر. پاورز ہم نے لیجسلیٹو پارٹ نیشنل پیپلز کانگریس کو پڑھا کہ یہ اس کی پرماننٹ باڈی ہے. لیجسلیٹو اختیارات، قانونی اختیارات، قانون سازی کے اختیارات سارے اس کے پاس ہیں. اس کی کمپوزیشن کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کمپوزیشن میں ڈپٹیز ہوتے ہیں، میونسپیلٹیز سے الیکٹ ہوتے ہیں، پروونسز سے، آٹونومس ریجن سے، اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن سے، اور ڈپٹیز الیکٹڈ فرام دا آرم فورسز ایز ویل. اور اس کا جو الیکشن ہے وہ کنڈکٹ کراتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کراتی ہے. ٹرم اس کی 5 سال ہے اور لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 2/3 کہیں تو اینول سیشن ہوتا ہے اس کا. اور اگر آپ نے سیشن بلانا ہے تو آپ کو میجورٹی کتنی چاہیے ہوتی ہے؟ 1/5 آف دا ڈپٹیز. باقی اس کے اختیارات ہیں، امینڈ کر سکتا ہے، سپروائز کر سکتا ہے، لا کو چینج کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ، پریمیئر، چیئرمین ملٹری کمیشن، پریزیڈنٹ، پروکوریٹر جنرل، بجٹ، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ. مطلب یہ نیشنل پاور کانگریس جو ہے اٹ انجوائے ایمینس پاور، اور جن کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے پھر ان کو ریموو بھی کر سکتا ہے. اس میں پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، پریمیئر ہے، وائس پریمیئر ہے، اسٹیٹ کونسلر، منسٹرز، انچارج منسٹرز، چیئرمین ملٹری کمیشن، پریزیڈنٹ سپریم پیپلز کورٹ،
اور پروکریٹر جنرل ہے سپریم پیپلز کورٹ کا. کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتا ہے یہ کتنا 1/5 کے ساتھ، لیکن اڈاپشن اس کی ہوگی 2/3 کے ساتھ. باقی کمپوزیشن یہ ہے آج ہم ڈسکس کریں گے. کمپوزیشن جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی، تو اس کے اندر چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، ممبرز ہیں. منارٹیز کو بھی اس کے اندر ریپرزنٹیشن دی جائے گی. اور نیشنل پیپل کانگریس جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز کو. تو اب ہم 66 سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بریف انٹروڈکشن تھا جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے. تو اب جو ہے وہ ٹرم آف اسٹینڈنگ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کتنی ٹرم ہے. تو اس کی ٹرم اتنی ہی ہے جتنی جو ہے وہ نیشنل پیپلز کانگریس کی ہے، دیٹ از 5 ایئرس. اور چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، وہ 2 ٹرم سے زیادہ جو ہے one cannot enjoy the term more than 2 consecutive terms as chairman and vice chairman. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے بیٹا، تو اب ہم ٹرم آف اسٹینڈنگ کمیٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ پڑھیں بیٹا. Article 62, Term of Standing Committee. The Standing Committee of the National People's Congress is elected for the same term of the National People's Congress. It shall exercise its functions and powers until a new Standing Committee is elected by the succeeding National People's Congress. The Chairman and Vice Chairman of the Standing Committee shall serve no more than 2 consecutive terms. 67. اب اس کے اختیارات دیکھ لیں. جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اختیارات ہیں وہ وہی اختیارات ہیں جو نیشنل پیپلز کانگریس کے اختیارات ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کا جو اجلاس ہے وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. اس کا جو اجلاس ہے وہ سال میں 1 دفعہ بلایا جاتا ہے. اور اگر ڈپٹیز چاہیں یا اسٹینڈنگ کمیٹی ڈپٹیز چاہیں تو 1/5 ڈپٹیز جو ہیں وہ دے کین کال فار دا سیشن آف نیشنل پیپل کانگریس. اور اگر اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اگر وہ ضروری سمجھے تو اجلاس کال کر سکتی ہے. تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہی اختیارات ہیں جو نیشنل پیپلز کانگریس کے اختیارات ہیں. ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نیشنل پیپل کانگریس نہیں ہوتی تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کے اختیارات جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. تو سمجھ آ گئی بات آپ کو بیٹا کہ جب وہ اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا نیشنل پیپل کانگریس کا تو اسٹینڈنگ کمیٹی چونکہ کنٹینیوئنگ باڈی ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے، یہ جب تک نئے الیکٹ نہیں ہوتی تو پرانے کام کرتی رہتی ہے. جب تک نئے سکسیڈنگ ممبرز نہیں آتے تو پھر جو پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں ممبرز وہ قائم رہتے ہیں. تو اس کے اختیارات وہی ہوں گے مور اور لیس جو نیشنل پیپل کانگریس کے ہیں. اور اگر جب نیشنل پیپل کانگریس جو ہے وہ سیشن میں نہیں ہوتی تو پھر نیشنل پیپل کانگریس کی جگہ پر یہ اختیارات جو ہے یہ اپنے استعمال کرتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی. تو اس کے اختیارات اب آپ پڑھنا شروع کر دیں. کیا ہے نمبر 1؟ To interpret the Constitution and supervise its enforcement. To enact and amend laws with the exception of those which should be enacted by the National People's Congress. To partially supplement and amend when the National People's Congress is not in session. Laws when National People Congress is not in session, کہ وہ لاز جو نیشنل پیپل کانگریس نے انیکٹ کرنے ہیں لیکن وہ چونکہ اب سیشن میں نہیں ہے تو یہ پارشلی ان کو سپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے اور امینڈ بھی کر سکتی ہے، لیکن نیشنل پیپل کانگریس کے خلاف نہیں جا سکتی. جی. enacted by the National People's Congress, provided that the basic principles of those laws are not contravened. To interpret laws, review and approve when the National People's Congress is not in session, partial adjustments to the plan for national economic and social development or to the state budget that prove necessary in the course of their implementation. To supervise the work of the state نیشنل اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ یا بجٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی چیزیں ہیں اس کو ریویو بھی کر سکتی ہے، اس کو اپروو بھی کر سکتی ہے. اسٹیٹ کاؤنسل جو ہے یہ ان کی ایگزیکٹو باڈی ہے. اسٹیٹ کاؤنسل
جو ہے اس کے ورک کو بھی یہی سپروائز کرتی ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ ادھر جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی یا لیجسلیٹو باڈی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ایگزیکٹو کو ورک کو جو اسٹیٹ کونسل ہے اس کو بھی سپروائز کرتی ہے, جوڈیشل ورک جو ہے اس کو بھی یہ سپروائز کرتی ہے, پروکریٹر جنرل جو ہے اس کو بھی یہ سپروائز کرتی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ نیشنل پیپل کانگریس اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہیں دے انجوائے امینس پاور ان پیپلز ریپبلک آف چائنا, تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لیجسلیٹو باڈی ہے اور یہ لیجسلیٹو باڈی ہی اسٹیٹ کونسل ان کے ایگزیکٹو پارٹ ہے. انڈرسٹینڈ؟ جیسے جوڈیشری, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو, 3 آرگنز ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے, اسٹیٹ کے, تو یہ اسٹیٹ کونسل ان کا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو یہ لیجسلیٹو ہی سپروائز کرتی ہے. اور آپ نے اوپر دیکھا کہ جو پیپلز کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی یہی الیکٹ کرتی ہے نیشنل پیپلز کانگریس. تو اس کے اختیارات دیکھ لیں کہ لیجسلیٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نے اوور شیڈو کیا ہوا ہے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کو بھی اور اسٹیٹ کونسل کو بھی, دیٹ از دیئر ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ. To supervise the work of the State Council, the Central Military Commission, the Supreme People's Court, and the Supreme People's Procuratorate, to annul those administrative rules and regulations, decisions, or orders of the State Council that contravene the Constitution or the law, to annul those local regulations or decisions of the organs of the state power of the provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the central government that contravene the Constitution, the law, or the یہ انل ہے. انل کا مطلب ہوتا ہے نل انوائٹ کر دینا. تو تمام وہ ایڈمنسٹریٹو رولز, ریگولیشنز, آرڈرز آف دا اسٹیٹ اور تمام وہ آرڈرز جو آٹونومس باڈیز کے ہیں, میونسپیلٹیز کے ہیں, دیٹ آر اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, جو آئین کے خلاف ہیں, ان سب کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا یہ اختیار ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو ملک کے اندر رائج ہے, ملک کے کسی بھی خطے میں, چاہے وہ آٹونومس ریجن ہے, میونسپیلٹی ہے, یا کوئی آرگن آف دا اسٹیٹ ہے, کوئی صوبے میں, کہیں پر بھی کوئی ایسا قانون رائج ہے جو خلاف ہے آئین کے, تو یہ اس کے پاس اختیار ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس کہ اس قانون کو جو آئین کے, ملک کے آئین کے خلاف ہے, اس کو نل انوائٹ کرتے. جی to 9. decide when the National People's Congress is not in session on the choice of ministers in charge of ministers or commissions, the Auditor General or the Secretary General of the State Council, upon nomination by the Premier of the State Council, to decide upon nomination by the Chairman of the Central Military Commission on the choice of other members of the Commission when the National People's Congress is not in session. To اگر appoint کسی or نے بھی بیٹا کسی نے بھی اگر نیشنل پیپل کانگریس کا اجلاس کال کرنا ہے, کسی منسٹر نے کال کرنا ہے, آڈیٹر جنرل نے کال کرنا ہے, سیکرٹری جنرل نے کال کرنا ہے, ایون پریمیئر نے پریمیئر کی نومینیشن پر ہی کال کرنا ہوتا ہے, یا چیئرمین ملٹری کمیشن نے کال کرنا ہے, تو سب نے جو اس کا جو ڈیسیژن ہے کہ کیا اجلاس کو کال کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ہی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فالو کی آپ نے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل پیپلز کانگریس جو ہے یہ پورا سال سیشن میں نہیں رہتی, پورا سال اس کا اجلاس نہیں ہوتا, سال میں ایک دفعہ اس کا اجلاس ہوتا ہے, اور باقی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یہ پورا سال کام کرتی ہے, کیونکہ اس کے اندر چیئرمین, وائس چیئرمین, سیکرٹری جنرل اور اس کے ادر ممبرز بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی منسٹر انچارج ہے, آڈیٹر جنرل, سیکرٹری جنرل اسٹیٹ کا کوئی ہے, یا چیئرمین ہے ملٹری کمیشن کا, وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل پیپل کانگریس کا اجلاس ہو, تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کس کو دینی ہے؟ انہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو دینی ہے, اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا این پی سی نیشنل پیپل کانگریس کا اجلاس بلانا ہے یا نہیں بلانا. جی. appoint or remove at the recommendation of the President of the Supreme People's Court, the Vice Presidents and Judges of the Supreme People's Court, members of its Judicial Committee, and the President of the Military Court. ٹھیک ہو گیا بیٹا کہ دیکھیں یہ
تمام جوڈیشری جو ہے اب دیکھ لیں کتنی امپورٹنٹ پاور ہے اس کی. ٹو اپوائنٹ اور ریموو ایٹ دا ریکمنڈیشن آف دا سپریم پیپلز کورٹ دا وائس پریزیڈنٹس اینڈ ججز آف دا سپریم پیپلز کورٹ. وائس پریزیڈنٹ اور ججز جو ہیں سپریم پیپلز کورٹ کے جوڈیشل کمیٹی کے پریزیڈنٹ آف دا ملٹری کورٹ سب کو یہ اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے اور ریموو بھی کر سکتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی جو پریزیڈنٹ ہے وہ نیشنل پیپل کانگریس الیکٹ کرتی ہے, اپوائنٹ کرتی ہے, ریموو کرتی ہے, لیکن جو وائس پریزیڈنٹس ہیں دے آر ریمووڈ اور اپوائنٹڈ بائی اسٹینڈنگ کمیٹی. 12 To appoint or remove at the recommendation of the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate, the Deputy Procurators General and Procurators of the Supreme People's Procuratorate, members of its Procuratorial Committee and the Chief Procurator of the Military Procuratorate, and to approve the appointment or removal of the Chief Procurators of the People's Procuratoriates of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the General Government. سمجھ آ گئی میرا کہ پروکوریٹرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی پروکیوٹر جنرل, ڈپٹی پروکیوٹر جنرل, سپریم پیپلز پروکیوٹریٹ جو ہیں اور جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہے پروکیوٹوریل کمیٹی کے اندر, چیف پروکیوریٹر, ملٹری پروکیوریٹر جتنے بھی ہیں, دے آل اپوائنٹمنٹس اینڈ ریموول از بینگ مینیجڈ بائی اسٹینڈنگ کمیٹی. 13 To decide on the appointment or recall of پہلی پلینی پوٹیشنری ریپریزنٹیٹیوز ابراڈ, یہ ان کی ایک کمیٹی ہے جو ابراڈ جو چائنیز جو ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں, فورن چائنیز ہیں, فورنر چائنیز, ان کے جو مسئلے مسائل ان کو یہ حل کرتے ہیں. جی to decide on the ratification or abrogation of treaties and important agreements concluded with foreign states. باہر کے ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کو یہ دیکھتا ہے. کسی کو ملٹری کے اندر ٹائٹلز ہیں, رینکس ہیں, ملٹری ہے, رینکس فار ملٹری, آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کے اندر بھی جو ہیں وہ رینکس دیے جاتے ہیں, اسٹیٹ میڈلز دیے جاتے ہیں, آنر کیا جاتا ہے. تو وہ ان سب میٹرز کو یہی دیکھتا ہے. ہمارے ملک میں بھی 23 مارچ کو آپ کو پتہ ہے ستارہ امتیاز, ستارہ ضرورت, تمغہ ضرورت دیا جاتا ہے نا, کہ کس کو دیا. لاسٹ 1-2 سال پہلے وہ ایک شوبیس کی تھی پرسنالٹی, اس کو دیا تو اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوئی تھی. تو وہ ادھر تو وہ پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے ملک میں, پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور اس کی اور وہ سمری جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجی جاتی ہے کہ کس کو ستارہ امتیاز دینا ہے, تمغہ ضرورت دینا ہے, جتنے بھی ٹائٹلز ہیں, رینکس ہیں. تو ادھر جو ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹائٹلز, رینکس جو ہیں ملٹری یا ڈپلومیٹک پرسنلز کو دینے یا میڈلز دینے ہیں, ٹائٹل آف آنر دینا ہے, ان سب کن جو پرسنالٹیز ہیں ان کو آنر کرنا ہے. تو اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہی کرتی ہے. ٹو ڈیسائیڈ آن گرانٹنگ آف اسپیشل پارڈنس, ہمارے ملک میں یہ جو معافی ہے اس کا اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ پریزیڈنٹ پارڈن کر سکتا ہے, رحم کی اپیل جس کو بولتے ہیں. تو یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اختیار ہے. جی 18 To decide when the National People's Congress is not in session on the proclamation of the state of war in the event or an armed attack on the country or in fulfillment of international treaty obligations concerning common defense against aggression. جب نیشنل پیپل کانگریس جو ہے وہ سیشن میں نہ ہو لیکن ملک حالت جنگ میں ہو, اور یا کوئی انٹرنیشنلی اوبلیگیشن ہو, ایگریشن ہو, مطلب ملک جو ہے وہ اسٹیٹ آف وار میں ہو, تو پھر بھی کچھ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. تو تب بھی ڈیسیژنز جو ہے وہ کون لے گا, مطلب ان ادر ورڈ اسٹیٹ آف وار میں اگر نیشنل پیپل کانگریس جو ہے وہ سیشن میں نہیں ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. آگے 19 میں آگے موبلائزیشن اور پارشل موبلائزیشن. موبلائزیشن سے مطلب آرمی کی موبلائزیشن, کہ جب انٹرنل اگریشن یا ایکسٹرنل اگریشن اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ دے نیڈ ٹو ٹیک سم ڈیٹرنٹ اسٹیپس,
تو پھر ان کا جو فیصلہ ہے کہ کیا ڈیٹرنٹ سٹیپس لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے، تو وہ سٹیپس جو ہیں وہ کون لے گا، فیصلہ کرے گا، وہ یہی فیصلہ کرے گا اسٹینڈنگ کمیٹی. جی To decide on general mobilization or partial mobilization. 20. To decide on entering the state of emergency throughout the country or in particular provinces, autonomous regions or municipalities directly under the central government, and to exercise such other functions and powers as the National People's Congress may assign to it. ان سب کے علاوہ بھی اگر کوئی اور اختیار جو ہے وہ بھی دیا جائے گا تو وہ نیشنل پیپل کانگریس کی طرف سے اسٹینڈنگ کمیٹی کو دیا جائے گا. تو ان نٹ شیل بات یہ ہے کہ دے انجوائے 20 پاورز پلس دے کین ایکسرسائز سچ ادر پاورز اینڈ فنکشنز ایز نیشنل پیپلز کانگریس میں اسائن ٹو اٹ. اٹ مینس کہ دے کین انجوائے immensely huge powers نیشنل پیپلز کانگریس جو ہے. اور obviously اسٹینڈنگ کمیٹی تو سمجھ لیں کہ یہ جو نیشنل پیپل کانگریس ہے اسی کا یہ آلٹرنیٹ ہے. تو جب نیشنل پیپل کانگریس نہیں کام کر رہی تو پھر یہ کام کرے گی. تو اختیارات مور اور لیس وہی ہیں جو ان کے ہیں. تو اس کا 68 ہے کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کام کیسے کرتی. اوپر ہم نے اس کی جو ہے کمپوزیشن وہ پڑھی تھی. کسی کمپوزیشن میں چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، سیکرٹری جنرل ہے اور ممبرز ہیں. تو چیئرمین جو ہے وہ ہی اس کا جو ہے وہ مطلب وہی ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. مطلب وہی رسپانسبل ہے، وہ ڈائریکشن دیتا ہے وائس چیئرمین کو بھی اور ممبرس کو بھی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو چیئرمین از دا پرسن ہو از ریسپانسبل فار مینیجنگ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان اسٹینڈنگ کمیٹی اینڈ رپورٹ the performance of the standing committee to National People's Congress. Article 68, Chairman of the Standing Committee. The chairman of the Standing Committee of the National People's Congress directs the work of the Standing Committee and convenes its meeting. The vice chairman and the secretary general assist the chairman in his work. The chairman, the vice chairman, and the secretary general constitute the council of chairmen, which handles the important day-to-day work of the Standing Committee of the National People's Congress. ٹھیک ہے، یہ کونسل آف چیئرمین بنتی ہے. اس کے اندر چیئرمین، وائس چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کو دیکھتے ہیں اور پھر نیشنل پیپل کانگریس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی رپورٹس ٹو کانگریس. The Standing Committee of the National People's Congress is responsible to the National People's Congress and reports on its works to the Congress. دا کانگریس. اس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے علاوہ مختلف کمیٹیز اور بھی ہیں ہاؤس کے اندر، جیسے نیشنلٹیز کمیٹی ہے، لا کمیٹی، فائنانس، اکنامک، ایجوکیشن، سائنس، کلچر، پبلک ہیلتھ، فارن افیئرز، اوورسیز، اور اسپیشل کمیٹیز بھی بن سکتی ہیں. تو ہاؤس کے اندر مختلف کمیٹیز جو ہیں بیٹا وہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں تاکہ نیچر آف ورک کے مطابق جو ہے وہ ان کمیٹیز کو کام جو ہے ورک جو ہے وہ الاٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کام جو ہے وہ اسپیڈیلی ہو، تاکہ کہیں پر رکے نہ. تو جو ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں وہ پھر یہ ڈفرینٹ کمیٹیز جو ہیں وہ جو ڈفرینٹ بلز آتے ہیں ان کے اوپر ان کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں کہ کیا ان کے اوپر کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ نہیں ان بلز کے اوپر. کیونکہ کوئی بھی قانون اگر قانون سازی کرنی ہے تو پہلے اس کے لیے اس کے پیپر ورک کیا جاتا ہے اور اس پیپر ورک کو بلز کہتے ہیں. بلز کے اوپر کنسیڈریشن ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے، ڈبیٹ کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے اور بل جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، انیکٹڈ لا بن جاتا ہے. تو کسی بھی قسم کا سے ریلیٹڈ فارن افیئرز، ایجوکیشن، اکنامک یا لا
کمیٹی، اوورسیز چائنیز کمیٹی کی یا اسپیشل کمیٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک ایسا کام ہے، ایسا کوئی قانون سازی ہے، تو وہ کنسرنڈ کمیٹی کو بھیجی جائے گی. کنسرنڈ کمیٹی اس کے اوپر کنسیڈریشن کر کے رپورٹ بیک کرے گی ہاؤس کے اوپر، ہاؤس کے پاس، ہاؤس اس کے اوپر کنسیڈریشن کرے گا، پھر ڈبیٹ ہوگی، پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور پھر میجورٹی کے ساتھ ڈیسیژن ہوگا کہ یہ کیا بل یہ ہے، یہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. آرٹیکل 70. The National People's Congress establishes a Nationalities Committee, a Law Committee, a Finance and Economic Committee, an Education, Science, Culture and Public Health Committee, a Foreign Affairs Committee, an Overseas Chinese Committee, and such other special committees as are necessary. These special committees work under the direction of the Standing Committee of the National People's Congress when the Congress is not in session. The special committees discuss and draw up relevant bills and draft resolutions under the direction of the National People's Congress and its Standing Committee. ٹھیک ہو گیا. یہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ ایگزامن کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے ریلیونٹ بلز. یو انڈرسٹینڈ بلز کہ بلز کیا ہیں؟ کوئی بھی قانون جو ہے اس کو اردو میں بلز کو کیا بولتے ہیں؟ ورڈ کیا ہے بل کے لیے اردو میں؟ مسودہ. یہ بولتے ہیں اس کو اردو میں. قانون کا یہ مسودہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اس کے اوپر جب وہ ڈبیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بلنگ ڈبیٹ ہو کر کنسیڈریشن کر کے پھر اس کے اوپر اگر وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی جان ہے، ضرورت کے مطابق ہے، تو اس کے اوپر ووٹنگ کرتے ہیں، اور ووٹنگ اگر کامیاب ہو جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. جی. کمیٹیز آف انکوائری. The National People's Congress and its Standing Committee, when they deem necessary, appoint committees of inquiry into special questions and adopt relevant resolutions in the light of their reports. All organs of state, public organizations, and citizens concerned are obliged to furnish, when necessary, information to the committees of inquiry when they conduct investigations. جہاں پر کوئی خاص سوالات ہوں، اسپیشل کویسچنز ہوں، وہاں پر انکوائری کمیٹی بھی قائم کی جا سکتی ہے، جو ڈفرینٹ جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ مدد لے سکتی ہے اور پھر رپورٹ کر سکتی ہے. 72. Deputies to the National People's Congress and members of its Standing Committee have the right, in accordance with the procedures prescribed by law, to submit bills and proposals within the scope of their respective functions and powers of the National People's Congress and its Standing Committee. بلز سبمٹ کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پروپوزل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ قانون بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. قانون تبھی بنے گا نا جب میجورٹی ملے گی. تو رائٹ ٹو کویسچنز، ہمارے ملک میں بھی وقفہ سوالات ہوتے ہیں کہ کسی بھی منسٹر سے ہاؤس کے اندر جو ہے وہ سوال کیے جا سکتے ہیں اس کی منسٹری سے ریلیٹڈ. ریلوے منسٹر سے ریلوے کے ریلیٹڈ کیا جا سکتا ہے، جو فائنانس کا ہے بجٹ کے متعلق اس سے سوال کیے جا سکتے ہیں، وزیر ہوا بازی ہے تو اسے ریلیٹڈ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ رائٹ ٹو کویسچن جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ منسٹر جو ہے ہی از رسپانسبل ٹو کم ان دا ہاؤس and answer the questions that are raised by the honorable members, honorable deputies of the National People Congress. Ji. Deputies to the National People's Congress and members of its Standing Committee have the right, during the sessions of Congress and the meetings of the committee, to address questions in accordance with procedures prescribed by law to the State Council or the ministers and commissions under the State Council, which must answer the questions in a responsible manner. Responsible manner میں انہوں نے جواب دینا ہے، ذمہ داری کے ساتھ. ایسے نہیں جواب دینا جیسے ہمارے وزیر ہوا بازی نے پہلے کہہ دیا کہ 250 ممبرز کا لائسنس جو ہے وہ فیک ہے پائلٹس کا، اور پوری دنیا میں پی آئی اے کی خوب انسلٹ ہوئی، خوب ڈیفیم ہوا. کئی انٹرنیشنل ایئرپورٹس نے ہماری ٹائمنگز کو جو ہے وہ چینج کر دیا، اور پی آئی اے کی پوری دنیا میں ڈیفیم کیا، اور بعد میں کہہ دیا کہ نہیں 250 نہیں ہے 72 ہیں، کیا ہے کیا نہیں.
بہرحال سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے جب وہ جہاز گرا تھا. کوئی بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو اس کو گھر کے اندر رکھ کے سولو کرنا چاہیے کہ پبلک کر دینا چاہیے. انہوں نے پبلک کر دیا اور معاملہ گڑبڑ کر دیا سارا. جی 74 فریڈم فرام اریسٹ. جو ڈپٹیز ہیں دے انجوائے دا امیونٹی فرام اریسٹ. ان کو اس بنیاد اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو جو پریزیڈیم ہے یا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو پہلے بتانا پڑے گا گرفتاری سے پہلے. Freedom from arrest. No deputy to the National People's Congress may be arrested or placed on criminal trial without the consent of the Presidium of the current session of the National People's Congress, or when the National People's Congress is not in session, without the consent of its standing committee. آرٹیکل 75 ہے امیونٹی آف اسپیچز ان کانگریس کے. آپ کانگریس کے اندر جو کچھ بھی بولتے ہیں اس میں آپ کو امیونٹی جو ہے وہ حاصل ہے. Deputies to the National People's Congress may not be held legally liable for their speeches or votes at its meetings. ڈیوٹی ٹو اپہولڈ کانسٹیٹیوشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی بالادستی جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. Deputies to the National People's Congress must play an exemplary role in abiding by the Constitution and the law and keeping state secrets in public activities, production and other work, assist in enforcement of the Constitution and the law. Deputies to the National People's Congress should maintain close contact with the unities which elected them and with the people, heed and convey the opinions and demands of the people and work hard to serve them. وہ لوگ جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا، جنہوں نے ان کو الیکٹ کروایا، مطلب اپنے حلقے کے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ یہ ایک رابطہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو یہ حاصل کریں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو وہ ختم کر سکیں. جی. Recall of deputies. Deputies to the National People's Congress are subject to the supervision of the units which elected them. The electoral units have the power through procedures prescribed by law to recall the deputies whom they elected. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا وہ اس کو ریکال بھی کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ کہ وہ حلقے کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ڈپٹی کو اپوائنٹ کیا اور اس ڈپٹی نے ہماری منشا کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو پھر ان کے پاس یہ اختیارات ہے بائی لا کہ اس ڈپٹی کو ریکال کر لیں، واپس بلا لیں، ڈی سیٹ کر دیں جس کو انہوں نے الیکٹ کیا. اچھا اختیار ہے. Article 78 of the Constitution. The organization and working procedures of the National People's Congress and its standing committee are prescribed by law. جو باقی جو مطلب اس میں آرگنائزیشن جو ہے، پروسیجرز جو ہیں دیٹ شوڈ بی پرسکرائب بائی لا. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا بیٹا بیسیکلی ایک سبسٹینٹیو لا ہے اور بیسک لا ہے. اس سے دوسرے قانون آگے نکلنے ہوتے ہیں، جیسے یہ بار بار آگے آیا ہو نا پرسکرائب بائی لا، تو اس کے اوپر جو ریلیونٹ لا ہوگا وہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. لیکن جو ریلیونٹ لا اگر آئین کے خلاف ہوگا تو پھر اس کی جو ہے کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی. تو یہ بیٹا سارا تھا لیجسلیٹو پارٹ. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا ایگزیکٹو پارٹ ڈسکس کریں گے جو پریزیڈنٹ بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ کونسل بھی ہے. تو اس سے پہلے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو کریں ڈسکس. جو آج ہم نے ڈسکس کیا مطلب کوئی لیجسلیٹو پارٹ سارے میں کوئی پوائنٹ ہے تو ڈسکس کریں. نیشنل پیپل کانگریس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو اس پوائنٹ سے کوئی ہے پارٹ تو ڈسکس کریں. تو آج کلاس میں ہل جل نہیں ہو رہی، کیا چکر ہے؟ آواز نہیں آ رہی کوئی؟
جی بیٹا 26 ممبرز ہیں پارٹیسپینٹس ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی جی. سر سب کو سمجھ آ گئی ہوگی شاید. دو ہی صورتیں ہوتی حال ہوتی ہیں, سب کو سمجھ آئی ہوتی ہے, سب کو سمجھ نہیں آئی ہوتی, اس کے علاوہ کوئی سچویشن نہیں ہے. جی سر آ گئی ہے سمجھ, آ گئی ہے سمجھ. اگر وہ جو حاجی فرحان نواز صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے گا پھر وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. سر آپ کوئی اسپیسیفک ٹاپک پوچھیں نا مجھ سے, میں اس کا آنسر دے دوں گا, لیکن آپ اگر پوچھیں کہ ساری چیزیں بتاؤ بریفلی تو وہ کچھ دماغ میں ہے, ایک دفعہ ریڈ کروں گا تو پتہ چلے. چلو کوئی بتائے گا, کوئی بچہ چلے اسپیسیفک نہیں, اس کو اس طرح کر لیتے ہیں, کوئی اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ول یو ڈیفرینشیٹ بٹوین نیشنل پیپل کانگریس اینڈ اسٹینڈنگ کمیٹی, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نیشنل پیپل کانگریس اینڈ اسٹینڈنگ کمیٹی, ان میں کیا فرق؟ نیشنل پیپل کانگریس سر فرسٹ الیکٹڈ ممبرز ہیں جو ڈپٹیز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس سے, وہ آرم فورسز سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ میونسپلٹیز سے بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان میں سے ہی جو نومینیٹ ہوں گے فار اسٹینڈنگ کمیٹی, ان کو اگر میجورٹی مل جاتی ہے تو وہ ادھر الیکٹ ہوں گے. زیادہ اختیارات ان کے پاس ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس. فرسٹ انہوں نے جو یا کوئی بل امینڈ کرنا ہے یا ویری گڈ, آپ کو مطلب ٹھیک ہے, اتنی ٹھیک ہے بیٹا, ویری گڈ. ناؤ ہو ول ٹیل می دا کمپوزیشن آف نیشنل کمپوزیشن آف اسٹینڈنگ کمیٹی. ویری گڈ حاجی صاحب, آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. جی میں ایسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب میں پڑھا رہا ہوں تو تھوڑا بہت آپ پڑھ لیں, تو 5%, 10%, 15% کو آپ کو سمجھ آئی ہو تو پھر آپ جب نوٹس کھولیں گے یا وہ کھولیں گے تو آپ اور بھی سمجھ جائیں گے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا آپ سے کہ آپ مجھے 100% ہی بتا دیں, جیسے فرحان بھی کہہ رہا تھا کہ آپ سارا کچھ تو نہیں میں نے پوچھ لینا آپ سے تو میں ایک آدھا سوال ہی پوچھوں گا, تو اس کا بھی اگر آپ تھوڑا سا مجھے جواب دے دیں گے تو وہ بھی بہت ہے. مطلب ایٹ لیسٹ یو آر گیٹنگ دا تھنگس. Now who will tell me the composition of standing committee? نام تو میرے سامنے کافی ہیں. چیئرمین اور سیکرٹری چیئرمین ہوتے ہیں. چیئرمین جو ہے وہ 2 دفعہ الیکٹ ہو سکتے ہیں, 5 سال کے لیے وہ الیکٹ ہوتے ہیں. اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ چیئرمین, سیکرٹری چیئرمین ہے, چیئرمین, وائس چیئرمین اور سیکرٹری جنرلز اینڈ ممبرس. چلو گڈ. چیئرمین, وائس چیئرمین, سیکرٹری جنرل اینڈ ممبرس. چلو گڈ. اور ٹرمز یہ کتنی دیر کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں؟ واٹ از دیئر ٹرم؟ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. ہاں 5 سال کے لیے. کنزرٹیو صرف 2 ٹائمز یہ چیئرمین اور بن سکتے ہیں. 2 سال سے. نیشنل پیپل کانگریس کے جو پاورز ہیں اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ احمد حسن. سر 2 دفعہ مین کنزیکٹیولی 2 دفعہ ہو سکتا ہے کہ 1 دفعہ ہو کے مطلب 10 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نیشنل پیپل کانگریس کے اختیارات کے بارے میں کون بتائے گا؟ 20+ اختیارات اس کیس میں نے بتائے ہوئے ہیں ادھر. ہاں جی. سب سے پہلے تو سر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. حمزہ آپ نے کر لیا نا بیٹا, تھینک یو. اب میں چاہ رہا ہوں کوئی اور بھی تھوڑا کر لے پارٹیسپیٹ ڈسکشن میں. یار ان کے رول نمبر نوٹ کریے جو پارٹی نمبر ان نوام, ان کے رول نمبر نوٹ کریے جو ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کیا کوشچن ہے سر؟ اسٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل پیپل کانگریس جو ہے اس کی میعاد 5 سال سر ہوتی ہے, لیکن سر ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے یہ نیو جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے انڈر ہی ہوتا ہے, اور یہ اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ پچھلی ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں. بعد میں جو نئے ممبرز جب آتے ہیں
ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस के, फिर दोबारा वो इलेक्ट करते हैं ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स। तो सर ये 5 साल जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो तब स्टैंडिंग कमेटी को भी खत्म हो जाना, बेटा कैसे खत्म हो जाना चाहिए? अभी भी मिसाल के तौर पर अब सेनेट का इलेक्शन है, उनके अंडर ही इलेक्शन होता है नेशनल पीपल। हमारे मुल्क में सेनेट का इलेक्शन होता है, सेनेट का इलेक्शन जब होता है तो चेयरमैन खत्म हो जाता है। चेयरमैन पुराना उस टाइम तक चलता रहता है जब तक नया इलेक्शन चेयरमैन का नहीं आ जाता, या नए उसके जो नया चेयरमैन जो है वो अपना वोट नहीं ले लेता। तो पहले नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो इलेक्ट होती है। तो जब नेशनल पीपल कांग्रेस इलेक्ट हो जाती है, उसका जो इलेक्शन है नेशनल पीपल कांग्रेस का, वो सारा का सारा कंडक्ट कौन करता है? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी है उसने नए डिप्टीज को इलेक्ट करवा लिया नेशनल पीपल कांग्रेस में। तो जब पूरा हाउस इन ऑर्डर हो गया, प्रेसिडियम उन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपना, तो फिर वो नए स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे और नया चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो जाए। ये बात याद रखें, ये नहीं होता कि जैसे आपका डिप्टीज इलेक्ट हुए हैं तो साथ ही आपने जो है 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ही आपने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी चूज कर लिए। ऑब्वियसली हाउस को इन ऑर्डर होते हुए टाइम लगता है। तो जब हाउस पूरा इन ऑर्डर हो जाता है तो पहले नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो वर्किंग में आती है, और जब वर्किंग में वो आ जाती है तो फिर उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद जितना भी उनका टाइम पीरियड है उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 साल पहले नेशनल पीपल कांग्रेस के मुकम्मल होंगे तो उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जितने भी उसका टाइम पीरियड है उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 5 साल मुकम्मल होंगे। वो गैप होगा कोई ना कोई उनके दरमियान, क्योंकि नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने ही स्टैंडिंग कमेटी को इलेक्ट करना होता है। तो जब वो अपने टाइम पीरियड अपना मुकम्मल कर लेंगे नई पुरानी नेशनल कांग्रेस, और जब नई आती है तो वो अपना 5 साल पूरे करती है और उसमें फिर वो नए जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो चूज करते हैं। तो ये दे डू नॉट रन साइमल्टेनियसली कि जिस तारीख को नेशनल पीपल कांग्रेस इलेक्ट हुई है उसी तारीख को वो डिप्टीज भी इलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले नेशनल पीपल कांग्रेस इलेक्ट होगा और वो फिर जो है इलेक्ट करेंगे स्टैंडिंग कमेटी को, तो उनकी डेट्स डिफरेंट होंगी। तो ये नहीं हो सकता कि अगर वो खत्म होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जी मुदस्सिर समझ आई है आपको? सर इसमें मेंबर्स जो हैं वो तो फिर अपनी मर्जी के ही इलेक्ट कर सकते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्ट पीपल कांग्रेस है वो अपनी मर्जी से ही फिर वो अपनी मर्जी के बंदे लाएगी स्टैंडिंग कमेटी में। तो उसके अंदर बेटा मर्जी, जब आप वर्ड इलेक्ट यूज करें तो इलेक्ट में तो मर्जी नहीं आ सकती ना। मेंबर्स तो डिप्टीज ही होंगे ना, उसमें इलेक्ट होंगे। इलेक्ट में तो मर्जी नहीं होती, इलेक्ट में तो मर्जी नहीं होती, इलेक्ट में तो वोटिंग होती है। सिलेक्ट जब आप करते हैं तब मर्जी होती है। तो ऑब्वियसली वो जो डिप्टीज हैं उसी में से इलेक्शन होगा ना। तो जो डिप्टीज इलेक्ट हुए हैं नेशनल पीपल कांग्रेस के, आगे वही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और मेंबर्स बनेंगे स्टैंडिंग कमेटी के। तो वो ही इलेक्ट होंगे, जिसको वोट मिलेगा वो इलेक्ट हो जाएगा, जिसको वोट नहीं मिलेगा वो इलेक्ट नहीं होगा। जी सर इसमें मुखालिफ पार्टी के भी वो हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ही है ज्यादा उधर स्ट्रांग, आपने पढ़ा है कम्युनिस्ट पार्टी ही स्ट्रांग है। तो पार्टी विद इन पार्टी भी तो मुख्तलिफ विंग्स होते ही हैं। जी बेटा। पाकिस्तान में जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आती है इलेक्शंस के लिए, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि केयर टेकर स्टैंडिंग कमेटी बन जाए? नहीं, केयर टेकर का उधर नहीं है, उधर जो है वो जो कांग्रेस ही चलती रहती है। आपने पीछे पढ़ा भी है, पीछे भी इसमें ही पढ़ा है कि 5 साल अगर पूरे हो जाएं तो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इलेक्शन करवा देती है। और अगर किसी वजह से 5 साल पूरे होने के बाद इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते क्योंकि इस मुल्क के हालात नहीं हैं ऐसे, तो
جب ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے ملک کے حالات ٹھیک ہونے کے 1 سال کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی نے الیکشنز کرانے ہوتے ہیں. تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ایکسٹینشن دے سکتی ہے کہ لیکن کیئر ٹیکر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ نے پڑھا اوپر سارا, ایک دفعہ آپ گو تھرو کر لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ دا تھنگز ان اے بیٹر وے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس کا کوئی نہیں ہے, کیئر ٹیکر کا کوئی نہیں ہے. جو گورنمنٹ ہے اسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے, جو ڈپٹی ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جی بیٹا, ٹھیک ہو گیا, سب کو آگے سمجھ. Any other question? آپ کس کی کلاس ہے؟ پاک اسٹڈی کی کلاس. پاکستان اسٹڈیز کی. اور آپ کی کلاس ٹھیک جا رہی ہے بیٹا؟ جی سر. چلے ٹھیک ہے. یہ آپ کو سافٹ کاپی مل گئی نا اس کی کانسٹیٹیوشن کی؟ جی سر. یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے, اس کے بعد میں بھی آپ کو نا کچھ کیس لاز بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, وہ بھی آپ کو دیتا ہوں. آپ وہ بھی پڑھیں کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ, جو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس نہیں پڑھے اوپر, ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی. وہ ایک کیس لا تھا ایگزیکٹو جوڈیشل لیجسلیشن پہ, وہ تو آپ کو نے پڑھ لیا تھا نا, میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا نا فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر میں. جی سر. 1526 1526 پیج نمبر پہ تھا ایگزیکٹو جوڈیشل اور لیجسلیٹو. ٹھیک ہے پھر باقی اب تو ہماری میرے خیال کلاس اب تھرسڈے کو, فرائیڈے کو ہوتی ہے کلاس ہماری, اب وہ تو ہوگی نہیں. اب تھرسڈے سے آپ کو چھٹیاں ہو جائیں گی. جی سر, اب چھٹیوں کے بعد ہی ہوگا آپ کا لیکچر. ہاں چھٹیوں کے بعد ہی ہوگا. چلو ٹھیک ہے بیٹا, آل دی بیسٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ.